محلے سے نکلتے نہیں تھے، خاص طور سے خواتین جی تو وہ تو بالکل گھر سے نکلتی نہیں تھی. ان کے لیے ایک ایسی جگہ فراہم کی جائے جہاں انہیں تعلیم بھی ملے، وہاں کرافٹس کی تعلیم بھی ہو، وہاں بہت سارے دستکاری کا کام سکھایا جاتا تھا، بہت چیزیں سکھائی جاتی تھی. اور پھر بچے ہم تو چھوٹے چھوٹے سے بچہ میرے خیال میں 5-6 سال کے رہے ہوں گے تو وہاں آنگن میں کھیلتے رہتے تھے، اور حبیبہ صاحبہ اوپر سے ان کا اوپر رہائش تھی، وہ اتر کر آتی تھی تو ہمیں ڈانٹ لگاتی تھی زیادہ تر. جی تو وہ مقصد یہ تھا کہ بچوں کو بھی وہاں، بچوں کو اور ان کی ماؤں کو جی جی وہاں لایا جائے، اور اس بہانے سے ان کی تعلیم و تربیت ہو اور وہ باہر کی دنیا بھی دیکھے. تو بہت کامیاب تجربہ ہوا. تو ہماری والدہ کا اس سے تعلق تھا، مگر وہ بھی بہت جلدی ان کا انتقال ہو گیا سن 58 میں. تو سر آپ نے تو پھر وہ پارٹیشن کا ٹائم اور آزادی کی جد و جہد بھی سب دیکھی ہوگی، حالانکہ آپ بہت چھوٹے رہے ہوں گے جی، لیکن پھر بھی اتنے چھوٹے میں لڑکپن کی شروعات ہوگی. نہیں، ہماری یادداشت میں ہر چیز ہے، کیونکہ اس وقت میں جامعہ میں اسکول میں پڑھتا تھا، 8ویں 9ویں جماعت میں، اور پارٹیشن کا زمانہ اور اس میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب ہمیں اچھی طرح یاد ہے. پھر دوسری یہ کہ جامعہ میں ہم لوگوں کو جو تعلیم دی جاتی تھی اس میں سیاسی شعور کو جگانے کی بڑی کوشش کی جاتی تھی. چنانچہ پہلی جماعت سے ہمیں جو سکھایا جاتا تھا وہ یہ کہ روز کا اخبار سنایا جاتا تھا کہ آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ہمارے لیڈرز کیا کہہ رہے ہیں، کون گرفتار ہوا کیا نہیں ہوا. تو لہذا ہمیں یہ جو چسکا لگ گیا تھا سیاست کا، یہ بہت بچپن سے، یعنی اس وقت جب لوگ آپ کی تو گھٹی میں ہی سیاست آ گئی تھی دیکھا جائے، تو اس لیے واقفیت ہماری جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا. دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی ہٹلر والی، وہ سب ہم نے دیکھی. یعنی مطلب ہماری یادداشت میں سب کچھ ہے. پھر پارٹیشن کے زمانے میں ہم یہی دلی میں رہتے تھے، قرول باغ میں. تو جب دلی پر آفت آئی تو ہمارا گھر بھی لوٹا، ہر چیز. ہمارے والد بھی 6 مہینے تک تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ زندہ ہیں کہ مر گئے. سر میرا گھر بھی وہیں قرول باغ میں ہوا کرتا تھا، تو ہماری بھی بس لٹا کے میری والدہ بڑی مشکل سے یہاں پرانی دلی پہنچ پائیں تھی. تو وہ وقت بتاتی تھی، وہ سارے واقعے بتاتی تھی. میرے خیال میں سب سے زیادہ جو لوٹا ماری اور یہ سب کچھ ہوا تھا قرول باغ کے ایریا، قرول باغ اور وہ پورا علاقہ بڑا ہندورا. جی تو ہم تو لوگ تو چھٹیاں تھی، جامعہ سے گئے ہوئے تھے بارہ بنکی گاؤں جو ہمارا ہے، وہاں بڑا گاؤں نام تھا اس کا، اس میں اب بھی ہے وہ. تو وہاں تھے، یہاں فساد ہو گیا اور اب ہمارا گھر بھی وہ تو ایک طرح سے کیمپ بن گیا، سب لوگوں کو لا کے وہاں رکھا گیا، اور ہمارے والد ہی اس کے ذمہ دار تھے. تو اب یہ ہوا کہ بہرحال ہمارا سارا ختم ہو گیا. تو وہاں سے ایک طریقے سے پوری طرح آپ لوٹ ہی گئے ہوں گے. بالکل 100%. تو آپ لوگ کتنے بہن بھائی تھے سر؟ ہم 3 بھائی اور 1 بہن تھے. تو ہم لوگ مٹیا محل پھر شفٹ ہوئے. جی، وہ جو خواجہ محمد شفیع مشہور تھے ان کا مکان. مٹیا محل تو ہمارا ہی وہ سارا ایریا ہے، بازار گلیاں. ہم اپنی گلی سے نکلے مٹیا محل پہنچ گئے، مٹیا محل سے نکلے تو وہ تو سارے ہمارے ایریا ہیں سارے جی پرانی دلی کے. تو ہمارا لڑکپن گویا کہ وہیں گزرا. اچھا، اگرچہ رہتے تو ہم جامعہ کے ہاسٹل میں تھے، لیکن آنا جانا وہاں تھا. پھر ہم علی گڑھ چلے گئے، علی گڑھ سے ہم ایم اے کر کے دہلی آئے. تو ایم اے کرتے ہی ہم کو ایم اے سر آپ نے کس اردو میں کیا؟ اردو میں بھی کیا، پولیٹیکل سائنس میں بھی کیا. 2 ایم اے کیے ماشاء اللہ آپ نے. اور آدھا اکنامکس میں بھی کیا تھا. آدھا مطلب آدھے پریویس کیا خالی. خیر یہ تو سب اس زمانے کی آوارگیاں تھیں جو ہوتی رہیں، جن میں ایک تعلیم بھی تھی. تو سر جب یہ آوارگیوں کی بات آئی ہے تو آوارگیوں پہ ہی بات کر لیں. تو یہ بتا دیجئے کہ اور کیا آوارگیاں رہی اس زمانے میں؟ علی گڑھ میں بھی کافی نہیں، آوارگی تو میں نے کہا، لیکن اس زمانے میں اور آج بھی شاید بزرگ سے آوارگی. ہمارا تعلق سیاست سے ہمیں بہت گہری دلچسپی تھی. تو میرا وہاں کمیونسٹ پارٹی کے جو ونگز تھے ان سے میں اسکول لیول سے، جامعہ سے ہی میں اس میں شامل تھا، اور اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں، اور پھر انجمن ترقی پسند مصنفین میں،
اور ان کی سرگرمیوں میں میں پورے طریقے سے شامل تھا، جامعہ میں بھی اور علی گڑھ میں بھی. تو سارا وقت اسی میں نکل جاتا تھا، پڑھنے لکھنے کی نوبت نہیں. لیکن سر بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو سیاست سے بڑی گہری دلچسپی تھی اور سارا کام اور آئے آپ ادب میں، اور وہ بھی اردو ادب میں. ایک طریقے سے بڑا تضاد ہے. یہ تضاد نہیں ہے، یعنی اس زمانے میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ادب اور سیاست بے حد گہرا تعلق رکھتے ہیں. اور سیاست میں یعنی ادب جو ہے اس کی اگر کوئی سیاسی جہت نہ ہو تو بیکار ہے ادب. تو لہذا ترقی پسند تحریک میں آزادی کی لڑائی اور امپیریلزم کے خلاف لڑائی اور وغیرہ وغیرہ، تو یہ مساوات کی جنگ. تو آپ تو سر سجاد ظہیر صاحب وغیرہ کے ساتھ رہے، ملک راج آنند صاحب کے ساتھ، سجاد ظہیر صاحب کے ساتھ رہے. سجاد ظہیر صاحب وغیرہ سے ہمارا بڑا گہرا تعلق رہا. اور سبھی لوگوں سے جو تو، لیکن عمر میں وہی ہم ان سے بہت چھوٹے تھے، وہ ہمارے باپ کے عمر کے تھے، ہم ان سے بہت چھوٹے تھے. تو لیکن یہ کہ بہت قریب رہے، ملنا ملانا، ان سے سیکھنا، یہ سب کچھ شامل تھا. اور جب بڑے ہو گئے تو بالکل ہی ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. تو اس طرح سے ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ کہ جو جوانی کی جو بہت سی دلچسپیاں ہوتی ہیں، کھیل کود اور وغیرہ، اس میں نہیں گزرا. تو سر آپ بہت ہی خوبصورت بھی رہے ہوں گے. نہیں یہ کہاں گئے. جی نہیں، ہم نے کہا اس لیے کہ ماشاءاللہ ابھی بھی آپ کی پرسنالٹی بہت ہی اچھی ہے، بہت زبردست پرسنالٹی ہے. لیکن آپ بہت خوبصورت بھی رہے ہوں گے، اور وہ مجاز کا بھی ٹائم تھا سارا، اور علی گڑھ کا بھی ٹائم تھا، اور اردو شاعری کا بھی ایک عروج تھا. یہ ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ رہے ہوں گے خوبصورت. نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ کہ سر نوجوانی کا عالم، ایک لڑکپن کا، پھر نوجوانی کا عالم جو ہے وہ ایک الگ ہے. وہی چیز میں کہنا چاہ رہی تھی. تو اس میں تو جو ایک بالکل آزاد مزاجی جو ایک ہوتی ہے نا، وہ تھی. اور علی گڑھ میں ہم لوگوں کا جو گروپ تھا، اتفاق سے یہ جو لیفٹسٹ گروپ علی گڑھ میں تھا، یہ تعداد میں کم تھے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ ایکٹیو ہم ہی لوگ تھے، یونین میں ادھر ادھر سب جگہ. تو کام بھی سارے کرتے تھے اس طرح کے، علی گڑھ میں بھی اور علی گڑھ کے باہر بھی. تو اس سے ہمارا رابطہ بہت سے لوگوں سے ہو گیا تھا. تو اور اتفاق سے بھائی علی گڑھ میں ہمارے جو گرو لوگ ہوا کرتے تھے، مونس رضا صاحب اور مونس رضا جو دہلی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی بنے، علیم صاحب، عرفان حبیب صاحب، اور اس طرح کے لوگ تھے کہ جو ایک طرح سے دیکھا جائے سر، آپ جن لوگوں کے ماشاءاللہ نام لے رہے ہیں، یہ سبھی لوگ اپنی فیلڈ میں ایک نام کمایا ہے، سب نے اپنی فیلڈ کے سبھی ماہر رہے ہیں. تو سر آج ایسا نہیں دیکھنے کو ملتا. بہت مطلب میں پرانے لوگوں کو دیکھتی ہوں، جب بہت پرانے بھی نہیں، لیکن میں جب دیکھتی تو مجھے لگتا ہے سر کہ وہ ایک دور تھا کہ ہر شخص اپنے آپ میں کچھ تھا. یہ لاپرواہی کا جو اب ایٹیٹیوڈ ہے وہ چیز نہیں تھی، ہر کوئی اپنی فیلڈ کا ماہر تھا. ایسا ہے نہیں، یعنی آج بھی بہت لوگ ہیں. اچھا. اور مختلف میدانوں میں. یہ الگ بات ہے کہ پہلے دنیا ذرا چھوٹی تھی، یعنی ایک شہر میں سب لوگ ایسا رابطہ رکھتے تھے آپس میں کہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، ذاتی تعلق تھا، سب کچھ تھا. آج بھی ہے، لیکن آج اتنا سب بکھراؤ ہے. مثلا دہلی یونیورسٹی میں جو پروفیسر ہیں یا جے این یو میں جو پروفیسر ہیں، بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، اور اگر آپ وہاں رہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا حیثیت ہے. انٹرنیشنل میگزینس میں، کانفرنسز میں، ہر جگہ ان کا نام ہے، چلتا ہے، ذکر آتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آج نہیں ہے. آج کے بہت لوگ ہیں ایسے کہ جو نئے ابھرے ہیں، اور جن کی حیثیت وہی ہے جو پہلے بزرگوں کی تھی. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا جو اپنے زمانے کے بڑے لوگ تھے. سر آپ کو یہ کہنا چاہیے نا کہ آپ چاندی کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے تھے، یہ کہنا چاہیے. مطلب وہ ایک زندگی کی جو جد و جہد ہوتی ہے وہ چیز نہیں جھیلنی پڑی آپ کو. نہیں تھی، وہ بڑی زیادہ سخت تھی اس وقت. اچھا. اس وجہ سے تھی کہ اس زمانے میں زیادہ تر جو لوگوں کا انحصار تھا وہ زمین اور جائیداد پر تھا. اور اس کے بعد تعلیم کے بعد نوکریاں بہت کم تھیں، ملتی ہی نہیں تھیں. ہم نے اور ہمارے جیسے لوگوں نے جو میدان چنا اس میں بالکل یہ تھا کہ نکالے ہوئے تھے ہر جگہ سے. یعنی یہ طے تھا
کہ نوکری کے معاملے میں سب سے پیچھے رہیں گے، ہر چیز میں سب سے پیچھے رہیں گے، لیکن رہیں. اصل چیز یہ تھی کہ بھائی ہم لوگوں کو دلچسپی پڑھنے لکھنے سے اور اپنے کاموں سے تھی. تو اتفاق ایسا کہ زندگی میں وہی چیزیں کام آئیں. اور سر آپ ایم اے کرنے کے بعد جی تو پھر آپ کی جاب کب لگی؟ میں یہاں دہلی یونیورسٹی آ گیا. خواجہ احمد فاروقی صاحب تھے، انہوں نے مجھے ریسرچ فیلوشپ ایک آفر کی. تو اس زمانے میں ریسرچ فیلو کی حیثیت سے دہلی یونیورسٹی آیا. یہاں ماسٹر رام چندر پر میں نے کتاب لکھی، جو ماسٹر رام چندر پر اس وقت تک کوئی کام نہیں ہوا تھا، نہ لوگ جانتے تھے زیادہ. اتفاق سے وہ کام ایسا ہوا کہ اس کی کچھ اہمیت ہو گئی، اور جو اہمیت ہوئی اس کی وجہ سے مجھے بھی تھوڑی لوگوں نے توجہ دی میری طرف. اور بڑی خوش قسمتی میری یہ تھی کہ اس وقت کے جو بڑے لوگ تھے، یعنی میں تو بالکل نیا ایم اے کر کے نکلا تھا، بڑے لوگوں کا مطلب احتشام صاحب، سرور صاحب، اعجاز صاحب، بڑے بڑے اردو کے نام، بڑے اردو کے، پھر مجیب صاحب، ذاکر صاحب، عابد صاحب وغیرہ. یہ لوگ جب تھے انہوں نے اس کتاب کے آتے ہی اس کا جو ریسیپشن کیا، اور اس کے بعد مجھے جس نظر سے دیکھا انہوں نے اور جو کام مجھے میرے سے خود کیے، تو مجھے لگا کہ یہ، اس وقت مجھے احساس نہیں ہوا کہ یہ کیا ہے، لیکن میں اب محسوس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں نے ریکگنائز مجھے اس پہلی کتاب سے کیا. سر اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی یہ بات جاری رکھیں. تو ناظرین، ابھی تو قدوائی صاحب سے بہت سی باتیں باقی ہیں، لیکن اب وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور پھر سے آپ کو روبرو کراتے ہیں قدوائی صاحب سے. بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام نایاب ہم میں. تو سر دہلی یونیورسٹی میں آنے کے بعد آپ کی کیا مطلب شغل رہے، کیا آپ کا کام رہا؟ دیکھیے، دہلی یونیورسٹی میں آنے کے بعد میرا اصل کام تو ماسٹر رام چندر پر کتاب لکھنا تھا جی، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے کلاسز بھی دی گئی تھیں ایم اے کی. اس وقت ڈپارٹمنٹ بہت چھوٹا تھا اور نیا ڈپارٹمنٹ بنا تھا. ڈپارٹمنٹ میں ظہیر احمد صدیقی صاحب تھے، مجھ سے پہلے آ گئے تھے، فاروقی صاحب تھے. شام کی کلاسز کے لیے نارنگ صاحب تھے اور قمر رئیس صاحب تھے، اور چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ تھا. مارننگ میں فاروقی صاحب، ظہیر صاحب اور میں تھا، تو اس لیے کلاسز بھی لیتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ریسرچ میں بھی میں نے داخلہ لے رکھا تھا. جو ٹاپک تھا میرا جان گلکرسٹ، اور ماسٹر رام چندر پہ کتاب بھی لکھنی تھی. تو اس میں مصروفیت بہت زیادہ رہتی تھی. مصروفیت اس لیے کہ ایک تو لائبریریز میں کام، اور رام چندر پر کام چیزیں نہیں تھیں، ان کو کھنگالنا نکالنا. چنانچہ سارے ہندوستان کا میں نے سفر کیا، کلکتہ، بمبئی، حیدرآباد، کہاں رامپور، اور وہاں ہم نے مٹیریل سب تلاش کیا. یہ اس اعتبار سے میرے لیے بہت اچھا زمانہ تھا کہ مجھے تجربہ بہت ہوا. ایک تو سارے ہندوستان کے بڑے بڑے اسکالرس سے ملنا، بڑے بڑے کتب خانوں میں جا کے بیٹھ کر کام کرنا، اور پھر ایک تمیز اور صلاحیت حاصل کرنا کہ کیسے ریسرچ کرتے ہیں اور کیسے لکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سر یہ کون سے سن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بات ہے سن 60-61 کی. ہاں، تو اس زمانے میں سر یہاں دہلی یونیورسٹی میں ریسرچ کا کام شروع ہو گیا تھا؟ ہاں، وہ تو پہلے ہو رہی تھی، پہلے سے ہو رہی تھی، کیونکہ ڈپارٹمنٹ تھا، لیکن ڈپارٹمنٹ ایک نہیں تھا، بلکہ ڈپارٹمنٹ فارسی، عربی اور اردو کا ایک تھا. اچھا. اور اردو کا الگ ایک ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. یہ ہمارے آنے سے پہلے الگ ڈپارٹمنٹ بن گیا تھا جب فاروقی صاحب اس کے صدر ہوئے. تو ہم جس ڈپارٹمنٹ میں آئے وہ ایک الگ آزاد ڈپارٹمنٹ تھا، اور اس میں ریسرچ لوگ پہلے سے کر رہے تھے. خلیق صاحب تھے اور بھی لوگ تھے، انہوں نے کام کیا تھا.
خود نارنگ صاحب تھے. سر آپ کی جو کتاب تھی اس